سائنس پر جتنے زیادہ احسانات اسلام کے ہیں کسی اور مذہب کے نہیں. اس کی وجہ یہ بنی کہ اسلام کی جو مقدس ترین کتاب ہے، مذہبی کتاب، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید. قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے پہلی وحی ہے اس کو میں نے ابتداءً تلاوت کیا تھا خطبے کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات، یہ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا پہ وحی نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلا کلمہ کیا ہے؟ سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ اقرأ، ریڈ. اقرأ معنی کیا ہے؟ پڑھیے. پڑھیے. آغاز ہی کس چیز سے ہو رہا ہے؟ پڑھنے سے. ڈینوٹس ٹو ایجوکیشن، تعلیم کی طرف جا رہا ہے. ابھی ہم یہ بات نہیں کر رہے فارمل انفارمل ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے، پڑھنا ہے. اس پڑھنے کا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے. اور رب کون ہے؟ الذی خلق، جس نے خلق فرمایا، جس نے پیدا کیا. یعنی جو آپ کی ابتدا ہے، انسان کی ابتدا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی تخلیق. اور تخلیق کرنے والا کون؟ تو پہلی آیت کے اندر ہی ایک تو علم حاصل کرنے کی طرف، دوسرا علم ایسا جو رب کے قریب لے کر جائے، اور تیسرا رب کی معرفت. علم کی جو آخری منزل ہے وہ کیا ہے؟ رب کی معرفت، کہ ہم اپنے رب کو پہچان رہے ہیں، اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ رب سے دور ہو جائیں، بلکہ رب کے قریب ہو جائیں، اس کی معرفت نصیب ہو جائے. تو الذی خلق، رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب بہت کرم فرمانے والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. ابھی تک اسکولز نہیں بنے، ابھی تک مدارس نہیں بنے، ابھی تک یونیورسٹیز، کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم نہیں ہوئی، لیکن ٹول آف ایجوکیشن اللہ نے پہلی وحی کے اندر بیان فرمایا. ٹول آف ایجوکیشن کیا؟ قلم. الذی علم بالقلم، علم کا قلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اس جدید زمانے کے اندر جب ہم کمپیوٹر پہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ٹائپنگ پر سارا ہمارا دھیان ہوتا ہے، لیکن قلم کے ساتھ علم کا بہت گہرا تعلق ہے. کیا تعلق ہے؟ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ قلم ایک ریسیور ہے. کیا ہے؟ ریسیور. جیسے اینٹینا لگتا ہے چینلز کو کیچ کرنے کے لیے، تو وہ اینٹینا کیا کرتا ہے کہ وہ چینلز کو کیچ کرتا ہے اور وہ ساری کی ساری اسکرین پر آپ کے وہ چینلز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ریڈیو سنتے ہیں تو وہ فریکوینسی سیٹ کرتے ہیں، تو جیسی فریکوینسی میچ ہوتی ہے تو وہ جو لہروں کے اندر جو آواز ہوتی ہے وہ آپ کو سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ ویوز کے اندر آوازیں تو ہیں، لہروں میں آوازیں تو موجود ہیں، لیکن چونکہ فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی اس لیے ہمیں سنائی نہیں دی. تو جیسی فریکوینسی میچ ہوتی ہے وہ آوازیں ہمیں سنائی دینا. تو دیئر شوڈ بی اے ریسیور، ایک اینٹینا ہونا چاہیے، ریسیور ہونا چاہیے جو ان تمام چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ کیچ کرتا ہے. ان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. وہ علیم ہے، علم اس کی صفت ہے. تو وہ جو علم کا فیضان ہے اس کو ریسیو کرنے کا اینٹینا کیا ہے؟ قلم. کیا ہے؟ قلم. میں آپ کو اپنی پرسنل بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی ایسا ہو کہ کسی موضوع پہ کچھ لکھنا ہے، بہت دیر تک ہم سوچتے رہتے ہیں مگر وہ بات نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ ایک سادہ کاغذ لیں، اپنی نوٹ بک لیں، اس پہ قلم کی جو ٹپ ہے آپ کی اس کو آپ بس رکھ دیں اور بسم اللہ شریف پڑھیں، اور اس کے بعد جو کچھ ذہن میں آ رہا ہے، جو کچھ آ رہا ہے، بس وہ لکھتے چلے جائیں. 5 منٹ میں آپ دیکھیں گے 2-3 صفحے آپ کی بھر چکے ہوں گے. وہ کہاں سے آیا؟ تو جیسی اینٹینا آپ نے کہاں رکھا؟ کاغذ پہ رکھا، نوٹ بک پہ رکھا، فوراً اس نے علم کو ریسیو کرنا شروع کر دیا. وہ ریسیور جو تھا اس نے وہ ساری چیزیں کہاں پہنچائیں؟ دماغ میں، اور قلم کے ذریعے وہ ساری چیزیں کاغذ پہ منتقل ہوتی چلی گئی. تو الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا کس سے؟ قلم کے ذریعے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وحی آئی ہے غار حرا میں. ابھی تک کوئی تعلیمی انسٹیٹیوشن قائم نہیں ہوا، لیکن ٹول آف ایجوکیشن اللہ نے پہلی وحی میں بیان فرما دیا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم.
اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ پہلی وحی ہے جو ہمارے رب نے اپنے پیارے حبیب اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی. اب یہاں سے تجسس پیدا ہوا. دوسری چیز، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسلام کے احسانات ہیں سائنس کے اوپر، چونکہ اسلام نے ایکسپلور کرنا سکھایا. اسلام سے پہلے 7 زمینوں کا کانسیپٹ نہیں نظر آتا ہے. اسلام سے پہلے 7 آسمانوں کا کانسیپٹ نظر نہیں آتا. اسلام سے پہلے جیولوجی، بلکہ جتنی سائنسز ہیں، جتنی برانچز ہیں، سائنس کی جتنی برانچز اسلام کے بعد ایونٹ ہوئی ہیں، اسلام سے پہلے ان برانچز کا تصور نظر نہیں آتا. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا نا کہ there should be a purpose, there should be a reason behind our creation. ہمارے پیدا ہونے کے پیچھے، ہماری تخلیق کے پیچھے ایک مقصد ہے. تو اس دنیا کو بنانے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کیوں بنائی؟ مختلف جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور جو کچھ زمین اور آسمان میں، یہ کس کے لیے بنایا؟ فرمایا خلق لکم. یہ سارا کا سارا جو ہم نے تخلیق کیا تمہارے لیے کیا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے. سب کچھ ہمارے لیے. جب سب کچھ ہمارے لیے ہے تو اس کا مطلب ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ ایکسپلور کرنا ہے. اور جیسے جیسے آپ ایکسپلور کرنا شروع کریں گے، آپ سائنس کی برانچز کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. یعنی زمین کو ایکسپلور کریں گے تو پہلے زمین کی سطح ہے، زمین کے اوپر بسنے والے لوگ ہیں، پھر زمین کی مختلف کیفیات ہیں، کہیں ٹھوس ہے، کہیں نرم ہے، کہیں کھیتی باڑی ہو سکتی، کہیں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، کہیں پانی ہے، کہیں جنگلات ہیں. یہ سارا کا سارا جب ہم زمین کا سروے کرتے ہیں، یہ برانچ ہے جیولوجی، جس میں ہم زمین کی ساخت کے بارے میں پڑھتے ہیں. پھر زمین کے اوپر جو رہنے والے ہیں، مختلف کلچر، مختلف اقوام کے لوگ کہاں کہاں بستے ہیں، ان کے کیا کسٹمز ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں. قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر موجود ہے. ہم زمین کو جب اس طرح ایکسپلور کرتے ہیں، یہ کہلاتا ہے جیوگرافی، جس میں زمین پہ بسنے والوں کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، زمین کے اندر کی ساخت اور زمین کے اوپر. پھر ہم بات کر لیں جناب جو زمین کے اوپر چیزیں، اس میں درخت آ گئے. اب درختوں کی کتنی قسمیں ہیں، پودا کس طریقے سے لگتا ہے، کب پانی دینا ہے.